بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج میں حضرت سیدنا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف بیان کروں گا۔ بر عظیم پاک و ہند میں جن مبارک ہستیوں نے نیکی کی دعوت عام کی، تبلیغ دین کی، ان مبارک ہستیوں میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کا عظیم پیشوا شیخ الاسلام والمسلمین حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر فاروقی چشتی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی بھی ہے، اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت 539 ہجری یا 571 ہجری مطابق 1175 مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے قصبے کوٹھے وال میں ہوئی۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام مسعود ہے اور دنیا بھر میں فرید الدین گنج شکر کے لقب سے مشہور و معروف ہیں۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نسب خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شجرہ نسب یہ ہے: شیخ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر بن شیخ جمال الدین سلیمان بن شیخ شعیب بن محمد احمد بن شیخ شہاب الدین فخر شاہ قابلی بن نصیر فخر الدین بن شیخ عبداللہ وائز اصغر بن شیخ وائز اکبر ابو الفتح بن شیخ اسحاق بن شیخ ناصر بن عبداللہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے جا ملتا ہے۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد شیخ جمال الدین سلیمان ایک نہایت ہی زبردست عالم دین، مستند عالم دین اور پرہیزگار تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ بی بی کلثوم خاتون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی متقی و پرہیزگار خاتون تھی، اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب کے انتقال کے بعد آپ کی تعلیم و تربیت آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمائی، اور آپ کی والدہ ماجدہ کی تربیت کی جھلک آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی والدہ نے جب پہلی بار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نماز کی تلقین کی تو فرمایا، بیٹا نماز پڑھا کرو، اللہ پاک راضی ہوتا ہے اور اپنی عبادت گزار بندوں کو انعام عطا فرماتا ہے۔ اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہیں شکر ملا کرے گی، کیونکہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن ہی سے شکر بہت پسند تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز ادا فرماتے تو آپ کی والدہ ماجدہ جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیا کرتی تھی۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز ادا فرماتے اور شکر کی پڑیاں کی صورت میں اپنی دلی مراد کی تکمیل کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرماتے۔ ایک بار آپ کی والدہ ماجدہ کچھ مصروفیت کے باعث شکر کی پڑیاں رکھنا بھول گئی، تو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب نماز پڑھی آپ کو شکر کی پڑیاں ملی، آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ سے پوچھا کہ بیٹا شکر ملی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی جی ہاں۔ اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور دن ہی دن میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرا۔ اور اگر آج کی ماؤں کی تربیت کو دیکھا جائے تو آج کل کی مائیں اسکول جب بھیجتی ہیں تو مار کر بھیجا جاتا ہے، بچہ ٹیوشن نہیں جاتا تو مار کر بھیجا جاتا ہے۔ آج کل کی مائیں اس طرح تربیت کرتی ہیں، اگر بچہ رو رہا ہوتا ہے تو گانے سناتی ہیں، اور جب بچہ رو رہا ہوتا ہے تو موبائل ہاتھ میں پکڑوا دیا جاتا ہے۔ آج کل کی مائیں گانے سنا کرتی ہیں، پچھلے زمانے کی مائیں اس طرح تربیت کرتی تھی کہ وہ گانوں کے بجائے نعت مصطفیٰ سنایا کرتی تھی، وہ کہانیوں کے بجائے سیرت مصطفیٰ سنایا کرتی تھی، اپنے بچوں کو بہادری کے قصے سنایا کرتی تھی۔ جب مائیں بااخلاق تھی، باحیا تھی، تو بیٹے بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پیدا ہوتے تھے۔
جب مائیں با اخلاق تھی تو بیٹے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پیدا ہوتے تھے، جب مائیں با اخلاق با حیا تھی تو بیٹے حضرت خواجہ غریب نواز کی طرح پیدا ہوتے تھے، جب مائیں با اخلاق تھی با حیا تھی تو بیٹے محمد بن قاسم کی طرح پیدا ہوتے تھے، جب مائیں با اخلاق تھی تو بیٹے بھی با اخلاق ہوا کرتے تھے۔ آج کل کی مائیں تو گانے سنتے ہوئے بچے کو دودھ پلاتی ہیں، پھر کہتی ہیں میرا بچہ با ادب نہیں ہے، پھر کہتی ہیں میرا بچہ میرا بے ادب ہے، بے اخلاق ہے، با اخلاق نہیں۔ جب تم نے تربیت ہی ایسی کری ہے تو تمہارا بیٹا با ادب کہاں سے ہوگا، با اخلاق کہاں سے ہوگا؟ جب پہلے کی مائیں تربیت اچھی کیا کرتی تھی تو اولاد بھی انہیں اچھی ملا کرتی تھی، جب پہلے کی مائیں تربیت اچھی کیا کرتی تھی تو بڑے ہو کر ان کی اولاد با اخلاق بنا کرتی تھی، بے ادب نہ بنا کرتی تھی۔ آج کل کی ماں کو دیکھا جائے تو جب بچہ مدرسے بھیجا جاتا ہے تو نہ اس کا چہرہ دھلوایا جاتا ہے، نہ کپڑے دوسرے بنائے جاتے ہیں، وہی پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی بچوں کو مدرسے بھیج دیا جاتا ہے، ان پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ جب اسکول کی باری آتی ہے، ٹیوشن کی باری آتی ہے تو نیا لباس پہنایا جاتا ہے، چہرہ بھی دھلوایا جاتا ہے، لباس بھی اچھا بنایا جاتا ہے۔ تربیت ہی ایسی کرو گے تو بچے بھی بے ادب ملیں گے، بے اخلاق ملیں گے۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حفظ قرآن اور دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مدینہ الاولیاء ملتان شریف تشریف لے آئے اور وہاں پر آپ نے فقہ، کلام اور دیگر مروجہ علوم پر عبور حاصل کیا، مہارت حاصل کی، اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوران تعلیم ہی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہو چکے۔ اللہ تعالی علیہ نے علم دین کے تعلیم کو حاصل کر لیا، علم دین کے تعلیم مکمل کر لی تو پھر آپ کو خلافت سے بھی نوازا جاتا ہے۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گنج شکر کہنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے 2 وجہیں تو یہ ہیں کہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک بار 80 یا 70 فاقے ہو چکے تھے، آپ کا نفس الجوع پکارتا، ہائے بھوک پکارتا تھا، تو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھایا اور اس کو اپنے منہ میں رکھا تو شکر ہو گیا۔ آپ جو پتھر اٹھاتے اپنے منہ میں ڈالتے وہ شکر ہو جاتا، جب ہی آپ کو گنج شکر کہا جانے لگا۔ اور ایک بار قافلہ جا رہا تھا، اس پر شکر لدے ہوئے تھے، رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دریافت کیا کہ اس پر کیا ہے؟ تعالی کو جواب ملا کہ نمک ہے، تو آپ نے فرمایا نمک کہاں ہے؟ تو نمک ہی ہوں گے۔ جب قافلہ آکے جاتا ہے وہ چیک کرتا ہے تو اس میں نمک ہوتا ہے، حالانکہ اس میں شکر تھی۔ اب قافلے والے اپنے جھوٹ پر نادم ہوتے ہیں، ندامت کرتے ہیں، پھر تو توبہ کرتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ اس میں شکر تھی اور ہم نے کہا کہ نمک ہے۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا شکر کہاں ہے تو شکر ہی ہوگا۔ ایک وجہ آپ کو گنج شکر کہنے کی یہ بھی ہے۔ ایک بار سلطان ناصر الدین نے اپنے سپہ سالار کے ذریعے 4 گاؤں کی ملکیت نامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بھیجا، تو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر جواب میں لکھا کہ بادشاہ گاؤں دے کر احسان جتائے گا، مگر جبکہ رازق حقیقی اللہ تعالی رزق بغیر جتائے رزق عطا فرماتا ہے۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نیکی کی دعوت سے ہزاروں غیر مسلموں کو دولت ایمان نصیب ہوئی اور گمراہ لوگوں کو راہ راست نصیب ہوئی، اور سینکڑوں نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذریعے ولایت کے درجات طے کیے۔ ایک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت، ایک بار ایک شخص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میرے بیٹوں کی شادی ہے، میں ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ مدد فرمائیے۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک پتھر کا ڈھیلا اٹھایا اور اس پر سورۃ اخلاص پڑھی اور دم کر دیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہی پتھر کا ڈھیلا سونا بن جاتا ہے۔ اب وہ شخص کے دل میں حرص لالچ پیدا ہوتی ہے، وہ چل جاتا ہے اور بہت ساری مٹی جمع کرتا ہے، بہت سارے پتھر جمع کرتا ہے،
عمدہ صورت اخلاص پڑھتا ہے اور پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ اپنے دوست سے سارا ماجرا بیان کرتا ہے اور اس کا دوست دانا اور سمجھدار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سورہ اخلاص تو وہی ہے مگر فرید الدین کی زبان کی تاثیر کہاں سے لاؤ گے؟ فرید الدین کی زبان کہاں سے لاؤ گے؟ جو تاثیر اس کی زبان میں ہے وہ تاثیر تیری زبان میں نہیں۔ آپ کا وصال 5 محرم الحرام 664 ہجری بمطابق 1265 کو ہوا اور آپ کا مزار پر انوار پنجاب کے شہر پاک پدن میں ہے۔